بہت پرانے زمانے کی بات ہے، جب شہر کم اور ریگستان زیادہ ہوا کرتے تھے، جب لوگ سونے کے محلوں میں بھی اللہ سے ڈرتے تھے اور فقیر جھونپڑی میں بھی شکر ادا کرتا تھا۔ اس زمانے میں ایک شہر تھا جس کا نام لوگ آج بھول چکے ہیں، لیکن اس شہر کا ایک واقعہ آج بھی آسمانوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس شہر پر ایک بادشاہ حکمران تھا، طاقتور، امیر، لشکروں کا مالک۔ اس کے خزانے سونے سے بھرے ہوئے تھے۔ اس کا حکم شہر کے ہر کونے میں چلتا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک بیماری تھی۔ وہ کہتا تھا، یہ سلطنت میری عقل کی وجہ سے ہے، یہ طاقت میری محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ اللہ کا شکر کم اور اپنی تعریف زیادہ کرتا تھا۔ علماء اس سے نصیحت کرتے، لیکن بادشاہ ہنس دیتا۔ وہ کہتا، اگر اللہ مجھ سے ناراض ہوتا تو مجھے یہ تاج کیوں دیتا؟ اسی شہر کے باہر، دور ریگستان کے قریب، ایک فقیر رہتا تھا۔ نہ اس کے پاس محل تھا، نہ لشکر، نہ سونا، صرف ایک جھونپڑی اور ایک سجدہ۔ وہ روز صبح اٹھ کر ریگستان کی ریت پر سجدہ کرتا اور کہتا، یا اللہ، اگر آج کا دن بھی تیری رضا میں گزر جائے تو میرے لیے کافی ہے۔ لوگ اس فقیر کو پاگل سمجھتے تھے، کہتے اس کے پاس دنیا کا کچھ نہیں، یہ کیا جانے زندگی کیا ہوتی ہے۔ لیکن آسمان اس فقیر کو جانتا تھا۔ ایک رات بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا تاج اس کے سر سے گر رہا ہے اور ریگستان کی ریت میں گم ہو جاتا ہے۔ بادشاہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ صبح اس نے خواب کی تعبیر پوچھی۔ علماء نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ غرور کا انجام ہو سکتا ہے۔ بادشاہ غصہ ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ اسی دن اللہ کا فیصلہ آسمان پر لکھ دیا گیا۔ دن گزرتے گئے، اچانک بارش بند ہو گئی، کھیت سوکھ گئے، کنویں خالی ہونے لگے، جانور مرنے لگے، شہر میں بھوک پھیل گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا، اللہ سے دعا مانگو۔ لوگ جمع ہوئے، بادشاہ بھی شامل ہوا، لیکن بارش نہیں ہوئی۔ دن گزرتے گئے، مہینے بیت گئے، آسمان خاموش رہا۔ ایک دن ایک بزرگ نے کہا، شاید اللہ ہم سے ناراض ہے، شاید کسی سچے بندے کی دعا چاہیے۔ لوگوں نے ریگستان کے فقیر کا نام لیا۔ بادشاہ نے پہلے انکار کیا، لیکن مجبوری میں راضی ہو گیا۔ فقیر کو بلایا گیا۔ فقیر سیدھا سادہ سا تھا، پھٹے کپڑے، جھکی نظر۔ بادشاہ نے کہا، فقیر، اگر تو سچا ہے تو اللہ سے بارش کی دعا کر۔ فقیر نے سر جھکا لیا اور کہا، میں دعا کروں گا، لیکن پہلے ایک سوال۔ بادشاہ بولا، بول۔ فقیر نے کہا، یہ سلطنت کس کی ہے؟ بادشاہ نے کہا، میری۔ فقیر نے کہا، غلط، یہ اللہ کی ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ فقیر نے آگے کہا، جس دل میں غرور ہو اس پر رحمت نہیں برستی۔ بادشاہ کا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ فقیر نے کہا، اگر تو چاہتا ہے بارش ہو تو پہلے اپنا سر جھکا۔ بادشاہ کا ایگو ٹوٹ رہا تھا، لیکن بھوکی عوام اس کے سامنے تھی۔ بادشاہ نے پہلی بار اپنا تاج اتارا اور زمین پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ بولا، یا اللہ، میں غلط تھا۔ فقیر نے ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، یہ بندہ تیرا ہے، اس کا غرور تو نے توڑ دیا، اب اپنی رحمت برسا دے۔ آسمان میں بادل گرجے، ہوا چلی، اور پھر زوردار بارش شروع ہو گئی۔ لوگ سجدے میں گر گئے۔ بادشاہ روتا رہا۔ اس دن شہر بچ گیا۔ اس دن کے بعد بادشاہ بدل گیا۔ اس نے اپنا تخت یاد رکھا، لیکن اپنی اوقات بھی۔ وہ فقیر کے پاس جا کر بیٹھتا، اس سے نصیحت لیتا۔ وہ کہتا، آج مجھے پتا چلا کہ اللہ کا سب سے قریبی بندہ وہ نہیں جس کے پاس تاج ہو، بلکہ وہ جس کا دل جھکا ہوا ہو۔ کچھ سال بعد فقیر کا انتقال ہو گیا۔ اس دن آسمان پر لکھا گیا، یہ وہ بندہ تھا جو زمین پر فقیر لیکن آسمان میں امیر تھا۔ بادشاہ نے اس کی قبر پر کہا،
तो जीत गया, मैं सिर्फ सीख सका। गुरूर रहमत को रोक देता है, आजिज़ी रहमत को बुलाती है। अल्लाह ताज नहीं देखता, अल्लाह दिल देखता है। और याद रखो, जो अल्लाह के सामने झुक जाए, दुनिया उसके सामने झुक जाती है।